بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور یہ دیکھیں جی 4 سے 5 دن لگے تھے اور ہماری کانجی ریڈی ہو گئی ہے اور کتنا پیارا کلر آیا ہے، اتنا خوبصورت کلر ہے نا اس کا، ریڈ کلر۔ اور میں اس کو گلاس میں ڈال کے آپ کو دکھاتی ہوں، کلر بھی دیکھیں اور ٹیسٹ بھی اتنا اچھا۔ کافی عرصے بعد میں نے بنائی ہے اور لگ رہا تھا کوئی ایک ڈفرینٹ اور کوئی یونیک سی ڈرنک میں نے پی لی ہے، بہت مزہ آیا۔ ماشاءاللہ سے اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتوں کا ہر ٹائم شکر ادا کرنا چاہیے، بہت ٹیسٹی بنی تھی۔ باقی لوگوں سے شیئر بھی کیا جن لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی تھی اور انہوں نے مجھ سے بولا کہ ہمیں بھی ٹیسٹ کروائیں، تو ان سے بھی میں نے شیئر کی اور سب کو بہت پسند آئی۔ اور کانجی کو میں نے اس لیے آپ کو دکھا دیا تھا کہ دیکھ لیں، کانجی میں نے بنا لی اور بہت اچھی بنی تھی، بالکل ایزی تھی اور 5 دن میں ریڈی ہو گئی تھی۔ اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی کلف، جو مایا کپڑوں کو لگتی ہے۔ پانی کو گرم کر کے جب آپ مایا سے پانی میں مکس کر کے ڈالتے ہیں نا، تو ٹھنڈے پانی میں اس کو مکس کرنا ہے اور پانی کو گرم کرنا ہے، جو کیٹل میں پانی ہے، تو بہت جلدی بن جاتی ہے۔ تو میں مایا اس لیے پکا رہی تھی کہ اپنے ہسبینڈ کے کپڑوں کو لگا کے پھر میں دھوبی کو دیتی ہوں پریس کے لیے۔ آپ جو کام خود کرتے ہیں نا وہ اچھے سے، تو میں اس کو یہ بالکل باریک دوپٹہ ہے اس میں ڈال کے اس کو چھان لیتی ہوں، وہ اس لیے کہ پھر جو کپڑوں کے ڈارک کلر ہوتے ہیں نا ان پہ بالکل نشان نہیں پڑتے، وائٹ کلر کے نشان اکثر ہوتے ہیں نا کپڑوں پہ، تو چھان کے یوز کیا کریں۔ تو پھر اس کو میں کپڑوں کو لگاتے جا رہی تھی۔ اتنا کام ہوتا ہے گھر کا، اور ویسے بھی آج کل میری سپیڈ کچھ تیز ہو چکی ہے۔ ایک شادی تو ہم اٹینڈ کر رہے ہیں، ہم باقی بھی 3 سے 4 شادیاں ہیں، تو پھر میں کہہ رہی تھی جلدی سے نا کاموں کو کمپلیٹ کر لیا جائے، کیونکہ پھر رمضان کی تیاری بھی مجھے کرنا ہے۔ ابھی تو ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا کر رہی ہوں۔ فائنلی میرے نا کام ڈن ہو گئے ہیں۔ لیکن گھر ایسی چیز ہے کہ جتنا بھی آپ کام کر کے اپنے آپ کو دیکھیں نا کہ ہمیں کل کوئی کام نہیں کرنا، لیکن صبح اٹھ کے اتنے کام زیادہ ہوتے ہیں، تو میں اس بات پہ بڑی حیران ہوتی ہوں، کام تو ختم ہی نہیں ہوتے۔ ایک دن آپ سارا کمپلیٹ کر کے اور ریلیکس ہوتے ہیں بھی صبح ہمیں کام زیادہ نہیں ہے، صبح اتنے ہی زیادہ کام ہوتے ہیں، پتہ نہیں ایسے کیوں ہے، میرے ساتھ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے۔ یہ میں سب کو کلف لگا کے پہلے میں نے ان کو اچھے سے واشنگ میں واش کر لیا تھا، اور اب میں ان کو سب کو کلف لگا کے ڈرائی کر لوں گی، پھر نیکسٹ ڈے اس کو دھوبی کو دے دیں گے پریس کرنے کے لیے۔ یہ کلف والے کپڑے ہوتے ہیں تو میں خود پریس نہیں کرتی، کرنے تو مجھے آتے ہیں لیکن میں نہیں کرتی، بہت ٹائم لگتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی یہاں پہ ایک ٹپ، اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ کلف جو ڈارک کلر کے ایسے کپڑے ہوتے ہیں نا، بلو، بلیک، براؤن، اس پہ نشان پڑ جاتے ہیں کپڑوں کے، تو سب سے پہلے یہ آپ نے کلف جب لگانی ہے نا، تو پانی میں یہ کپڑے آلریڈی پہلے سے ہی واش تھے تو میں نے اس کو پانی میں ڈپ کیا۔ ڈرائی جو کپڑے ہوتے ہیں نا ان کو نہیں کلف لگا سکتے، پانی میں ڈپ کر کے میں نے اس کو اچھے سے نچوڑ لیا تھا، اور اس میں نے پہلے جو وائٹ شرٹ کو ڈالا، اسی کے اندر بھی میں نے اس کو ڈارک کلر کو ڈال دیا تھا، اور میں اس کو نچوڑ رہی تھی۔ تو بالکل سافٹ نچوڑنا، زیادہ نہیں آپ نے نچوڑ دینا نا، تو اس سے پھر نشان نہیں پڑیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایزی ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں لگانا آتی اور وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کیسے لگائے گی، ہمارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، لیکن میں تو اللہ کا شکر ہے خود ہی لگاتی ہوں، اور مجھے کافی عرصے سے لگانا بھی آتی ہے کلف۔ تو میں نے بس اس میں وائٹ والے ایک شرٹ کو ڈپ کر لیا تھا، یہ آپ سے ایک ٹپ شیئر کر رہی ہوں، اس کے بعد آپ ڈارک کلر والے ایڈ کر دیں۔ ایسے کرتے کرتے میں نے ماشاءاللہ سے 10 سوٹوں کو کلف لگا دی تھی۔ اس کے بعد دل کر رہا تھا چائے پینے کو، تو پھر میں نے اپنے لیے چائے رکھی، دیکھا تو گیس نہیں تھی۔ ابھی دیکھیں موسم چینج ہو گیا، پھر بھی گیس کا وہی ایشو، وہی روٹین، تو خیر کوئی بات نہیں، ایسے کام ہوتے رہتے ہیں، اٹس اوکے۔ چائے بنا رہی تو دل تھا اسٹرانگ سی چائے بناؤں، اچھی سی چینی پتی ڈال کے۔ تو جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، جو اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں ان کا بھی دل سے شکریہ۔ اب میں لنچ کا کام کرنا تھا، جو لنچ بنانا ہوتا ہے ڈیلی بیس پہ، تو میں نے بالکل یہ چھوٹے سائز کے، بڑے عرصے بعد مجھے یہ بینگن ملے ہیں، میں نے ڈھونڈ کے لے کے آئی تھی مارکیٹ سے، تو میں ان کو نا چیک کر کے، اس میں کیڑے ہوتے ہیں اکثر، تو میں اس کو بریک کٹ لگا لیا تھا میں نے ان کو اچھے سے واش کر کے، اور اس کو چھوٹے سے سائز میں تھے، بہت مزے کے بنے تھے۔
اس کو باریک کٹ لگا لیا تھا، اس لیے کہ اس میں کیڑا چیک کر لیں آپ اچھے سے، یہ نہ ہو کہ کیڑے اندر ہی پکتے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں پہلے بینگن نہیں کھاتی تھی، اور جو مجھے بلیک والا پارٹ نظر آ رہا میں نے اس کو بھی ریموو کر دیا۔ تو مجھے یہ لگتا تھا کہ اس میں کیڑے ہی ہوتے ہیں، لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی کہ اب اس کو چیک کر کے کھا سکتے ہیں۔ تو اس کو میں پانی میں اس لیے ڈپ کر رہی تھی کہ یہ بلیک نہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا باقی کے کام دیکھ لوں گی، اور جب فری ہوں گی تو آ کے ہنڈیا بنا لوں گی۔ تو یہ جی بینگن تو پانی میں ڈپ کر کے رکھ دی۔ اس کے بعد مجھے ٹائم ملا تو میں نے کہا چلیں جی اس کو بھی جلدی سے کمپلیٹ کریں، پھر مجھے مارکیٹ بھی جانا تھا۔ یہاں پہ میں نے سمپل اس کو بنانے کے لیے 1 چمچ میں نے ریڈ چلی لے لی تھی، 1 چمچ خشک دھنیا، اور 1 چمچ میں نے اس میں نمک ایڈ کیا تھا۔ زیادہ اسپائسز میں نے کچھ نہیں ڈالے تھے۔ اس کو مکس کر کے اچھے سے، اور اس کی میں فلنگ کر لوں گی بینگن کی۔ آپ اس میں پیاز کا مسالہ بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ والا زیادہ اچھا لگتا ہے، تو میں نے اس کو سمپل طریقے سے اس کو باسکٹ میں ڈالا، پانی ڈرائی کیا اس کا، اور اب میں اس کو فل کر لوں گی جو میں نے یہ پاؤڈر بنایا تھا نا، مکسچر سا۔ اتنا مشکل ہو رہا تھا نا آج کل مینیج کرنا، تو موسم کی چینجنگ سے کام بھی اتنے زیادہ نکل آئے ہیں، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ لائف میں بس کام 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 اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے کرتے کرتے آپ کی لائف گزر جاتی ہے کاموں میں ہی۔ مجھے تو بہت اس دفعہ میں تھک چکی تھی، اب میرا دل تھا کہ مجھے کوئی کام نہ کرنا پڑے، نہ مارکیٹ کے نہ گھر کے۔ تو میں نے ویسے سردیوں کی ساری پیکنگ بھی کر دی، اپنے بلینکٹ بھی واش کر دیے۔ اس کے بعد میں نے بچوں کی تھوڑی سی شاپنگ کی ہے، تو ساتھ ساتھ گھر میں پھر یہ تھا رمضان کی تیاری میں اسپائسیز جو تھے سارے ان کو اچھے سے نیٹ اینڈ کلین کر کے جار میں پیک بھی کر لی ہے۔ اب میرے تھوڑے سے کام بس یہی ہے کہ مجھے نا ایک پکوڑیاں بنانی ہیں جو میں بنا کے بچوں کی فیوریٹ ہوتی ہیں رمضان میں، تو وہ بنا کے اسٹور کرنا میں نے کہا ابھی ٹائم ہے پھر بنا لوں گی فریش اچھی۔ تو یہ میں نے آئل تھوڑا تھوڑا سا ڈال کے، اور اس کو میں بالکل سلو فلیم پہ فرائی کر رہی تھی، اور اتنے سافٹ ہو گئے تھے دیکھیں آپ، صرف 5 سے 7 منٹ میں، زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا۔ تو میں اس کو نکال کے اب اس میں نے 2 سے 3 میڈیم سائز کے پیاز لے لیے تھے، 1 بڑے سائز کا ٹماٹر لیا، اور جو میری ہیلپر ہے معافیہ اس سے میں نے کہا اس کی کٹنگ کر دو، اور اس نے کٹنگ کرتے ہوئے پتہ ہے کیا کیا، اتنے اتنے بڑے ٹماٹر کٹ کر دیے۔ تو میں نے کہا چلیں جی کوئی بات نہیں، سب چلے گا۔ جب زیادہ کام کا پریشر ہو اور آپ کچھ دل نہ ہو کام کرنے کا، پھر بھی کام کرنا پڑے تو پھر سب چلتا ہے۔ لیکن جیسے بھی میں نے بنائے تھے نا جلدی میں، 15 سے 20 منٹ میں یہ بن گئے تھے، زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا، اور اتنے مزے کے لگے تھے نا، ہم نے تو خوب انجوائے کیا۔ اسی آئل میں نے پھر پیاز ڈال دیا، اس کو میں نے کٹ کر لیا تھا چھوٹے پیسز میں، اور اسی کے ساتھ ہی میں پھر ٹماٹر، ایک دیکھیں کتنے کتنے بڑے سلائس اس نے کٹ کی ہیں، تو 2 سے 3 ہری مرچیں، اور اس میں ہم زیادہ اسپائسیز کیوں نہیں ڈال رہے، آلریڈی ہم نے بینگن فیلنگ کرتے ہوئے ڈال دیے تھے نا مرچیں، تو اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ تو میں نے بالکل تھوڑی سی ہلدی اور بالکل تھوڑی سی سرخ مرچیں، اونلی نمک بھی کم کوانٹٹی میں ڈالنا ہے کیونکہ آلریڈی نمک اس میں ہے، اس بات کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے، اور کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو میں نے 5 منٹ کے لیے رکھا ڈھانپ کے، جب دیکھا ٹماٹر تھوڑے سے سافٹ ہو گئے ہیں، پھر میں نے اس پہ بینگن رکھ دیا، اور پھر اس کو میں نے 5 سے 7 منٹ رکھ دیا تھا، اور اتنی اچھی ہماری کوئکلی سی جو ہنڈیاں ہیں نا وہ ریڈی ہوگی۔ پہلے موڈ تھا کہ میں اس کو نا کسی اور طریقے سے ایک ریسپی بناؤں گی، لیکن پھر ٹائم کی وجہ سے نا میں نے جلدی سے ایسے ہی بنا دیے۔ تو یہ بھی بہت اچھی ہنڈیاں بن گئی تھی، جب آپ کا موڈ نہ ہو تب جلدی سے ایسے بھی بنا سکتے ہیں، اور چھوٹے سے بینگن تھے، ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا۔ اور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتایا کریں۔ اگر آپ کو کوئی مسٹیک لگتی ہے، اگر کوئی چینجنگ چاہیے تو وہ بھی مجھے ضرور گائیڈ کیا کریں، مجھے اچھا فیل ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے میری ویڈیو کو واچ کرتے رہیں، بہت بہت شکریہ سب کا۔ اور میں اس کو بس تھوڑا سا مکس کروں گی، اور تھوڑا سا میں نے اس میں زیرہ ڈال دیا تھا لاسٹ میں، اور ہمارے یہ بینگن ریڈی ہو گئے تھے، بہت مزے کے بنے تھے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ لائف میں آپ کو بہت اسٹرگل کرنا پڑتی ہے، بہت سے ایسے رشتوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہو تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ایسی ہے نا۔
بس اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھیں اور مجھے بھی خوش رکھیں، اسپیشلی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنی فیملی کا بھی۔ تو ٹیک کیئر، میری ویڈیو کو واچ کرنے کا تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔